اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حضرات محترم، آج ایک ایسے پرفتن دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ انسانوں کے نظر میں نیکی کی قدر ختم ہو گئی، بلکہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اپنے معاشرے میں دوسرے کے رویے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ یہ ایک ایسا کفریہ کلمہ ہے جس کے متعلق ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک سوچ میری اور آپ کی ہے اور ایک اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ میری اور آپ کی سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہی بات عرض کرنی ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، اس کا بدلہ کس نے دیکھا ہے، اگر دنیا میں ہمیں فائدہ نہیں تو اس نیکی کے کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے بھی ہمارے اس نظریے کو دیکھتے ہوئے ہی یہ آیت اتاری تھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم لوگ دنیا کی زندگی کو بڑی ترجیح دیتے ہو، لیکن جو آخرت باقی رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو چھوڑ رہے ہو۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نیکی کے اثرات، نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ آخرت میں جو ہے اللہ کے پاس، وہ تو ہم نے نہ دیکھا ہے نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ جو ہمیں قرآن یا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورۃ نحل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو شخص نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہے یا عورت، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں اسے بہترین گزران زندگی عطا کروں گا۔ اب کیسے ملے گی؟ قرآن و سنت میں جو ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، کیونکہ ہم لوگ مشاہدے کے قائل ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی آج کے زمانے کی مثال بیان کرو، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں نہ سناؤ جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے آج کے زمانے کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ گزشتہ 4-5 سال سے ایک واقعہ ایک مصر کے ارب پتی آدمی کا پڑھتے آ رہے تھے، لیکن اس وقت بھی یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص جسے اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، ایک وقت آیا کہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کی بیماری کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تم 4تھے درجے کے کینسر میں مبتلا ہو، تمہاری زندگی کے تھوڑے دن ہیں۔ جب یہ بات سنتا ہے، اور یقینی بات ہے جب ایسی بیماری کا کوئی بھی انسان سنے وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اس نے سنا، بڑا رنجیدہ ہوا تو دل میں سوچنے لگا
یہ کیا زندگی ہے، ساری زندگی اتنی محنت کی اور ایک لمحے میں میری ساری زندگی کا اختتام آ گیا، کیوں نہ کوئی اچھا کام سوچوں۔ کہتا ہے میں ایک گوشت کی دکان پہ گھر کے سودا سلف لینے کے لیے، گوشت لینے کے لیے کھڑا تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ قصاب جو اپنے گوشت کا فضلہ جسے چھچڑے کہتے ہیں وہ پھینک رہا تھا، وہ عورت انہیں اکٹھا کر رہی تھی۔ یہ میں دیکھا، مجھے رہا نہ گیا، میں نے اس کے قریب جا کے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو، اسے کیا کرو گی؟ کہنے لگی میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میں ایک سید زادی ہوں، رسول اللہ کی آل سے میرا تعلق ہے، میرے گھر میں غربت اتنی ہے کہ میرے بچوں نے آج خواہش کی اور ضد کی کہ آج ہمیں گوشت کھانا ہے، لیکن میرے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں ان چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنے بچوں کو دل بہلا لوں گا۔ کہتی ہے میں کانپ گیا، میں نے قصاب سے گوشت لے کے اسے دے دیا اور دل میں خیال کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے بچے گوشت کو ترستے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی اس علاقے کے اندر جن جن غربا کا تمہیں پتا ہے سب کے گھر گوشت روزانہ بھیجا کرو، پیسے مجھ سے لے لو۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، میرے ٹیسٹ کی تاریخ آ گئی۔ جب میں نے جا کے ٹیسٹ کروائے تو کیفیت یہ تھی کہ ڈاکٹر ایک دفعہ ٹیسٹ رپورٹوں کو دیکھتا، ایک دفعہ میرے منہ کی طرف دیکھتا۔ جو 1 یا 1.5 ہفتہ پہلے مجھے مرنے کی نوید سنا چکے تھے کہ تمہاری زندگی کے چند دن باقی ہیں، اب رپورٹ بتا رہی ہے اسے کینسر ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے ڈاکٹر نے یقین نہ کیا، اس نے ایک دوسری لیبارٹری میں اس کے خون بھیجے، تیسری میں بھیجے، سب نے یہی جواب دیا اسے کینسر نہیں ہے۔ کہلایا میں نے زندگی کا معمول بنا لیا۔ یہ باتیں کئی دفعہ مختلف میگزینز میں بھی پڑھی، فیس بک پہ بھی آئی، لیکن چونکہ سامنے نہیں تھی یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پرسوں ایک مجلس میں ایک شخص نے اپنا ذاتی قصہ بیان کیا، ہمارے ہی شہر کا وہ شخص ہے، 1998 میں اس نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ 1998 میں انگلینڈ چلا گیا اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، وہ ایک بہت اچھا ویٹ لفٹر تھا۔ کہتا ہے وہاں 2012 میں مجھے ڈایاگنوز ہوا کہ تیرا جگر کا کینسر ہے۔ 2017 میں انہوں نے جگر کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے ایک ڈونر بھی ڈھونڈا اور میرا دوسرے دن آپریشن تھا۔ کہنے لگا آپریشن میں جانے سے پہلے، 1 دن پہلے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا آپ مجھے زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہم 1 لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کہنے لگا پھر میں نے آپریشن نہیں کروانا۔ کہنے لگے وہ سب سیخ پا ہو گئے جو 2012 سے لے کر 2017 تک میرا علاج کر رہے تھے، وہ کہنے لگے تم اپنی موت کا گھڑا خود کھود رہے ہو، تمہارے لیے رستہ بن رہا ہے، تم چھوڑ رہے ہو۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے زندگی کی گارنٹی نہیں دیتے تو میں نے نہیں کرنا۔ کہنے لگا میں واپس آ گیا تو مجھے جو میرا ذاتی معالج تھی ایک عورت، اس نے مجھے کہا کہ اب اپنے دن گنو۔ میں نے خود اس کی زبان سے یہ ساری باتیں سنی۔ کہنے لگا جب میں گھر آیا تو مجھے پتا چلا کہ ہماری مسجد میں تبلیغ کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں۔ میں نے وہاں پیغام بھیجا کہ کھانا میں دوں گا۔ یہ پتا چلا کہ وہ لندن کے اندر 40 دن تک رہیں گے۔ کہتا ہے میں انہیں دوسری، تیسری، چوتھی مسجد میں جا کے کھانا دیتا رہا۔ مہینے کے بعد میرے ڈاکٹر جو میرا ذاتی معالج تھی، اس نے کہا کہ اپنے آ کے MRI کرواؤ۔
جب میں نے وہاں جا کے کروایا تو وہ بھی اسی طرح معاملہ بنا جو مصر کے اس ارب پتی کے ساتھ تھا. کہنے لگے, میری رپورٹ دیکھ کے کہنے لگی, کبھی میری منہ کی طرف دیکھے کبھی رپورٹ کی طرف, کیا کیا ہے تم نے؟ میڈیکل سائنس تسلیم نہیں کرتی کہ جس بیماری میں تیرا جگر سڑ چکا تھا, تیری موت یقینی تھی, اب رپورٹ کہہ رہی ہے تجھے کینسر نہیں ہے. کہتا ہے جب مجھے یہ خوشخبری ملی تو میں نے وہاں پہ فوڈ بینک بنا لیا, جو لوگ کھانا نہیں کھا سکتے تھے ان کے لیے, کہ اللہ نے مجھے اس خیر خواہی کی وجہ سے یہ سب کچھ دیا ہے. اور وہ بات اس لیے سنا رہا تھا کہ اب گجرانوالا میں اس نے یہاں جی ٹی روڈ پہ یہ کام شروع کیا. کہنے لگا یہ میری زندگی کا اپنا واقعہ ہے, میرے بال میرے دانت سب کچھ جھڑ چکا تھا, میری موت سامنے دیوار کے سامنے تھی, میں کسی بھی وقت موت سے ہمکنار ہو سکتا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے مجھے ایسے رستے پہ ڈالا, انسانیت کی خیر خواہی, بھوکے کا پیٹ بھرنا, انسان کی بھلائی, یہی تو اسلام کا حکم ہے. اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی محبوب ہے, سورۃ دہر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ کتنے خوبصورت ہیں, کتنے اچھے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کی محبت میں. مسکیناً, مسکین کو, مسکین کون ہے؟ جو کام کرتا ہے اس کے باوجود سفید پوش ہے, اس کے گھر میں پوری نہیں پڑتی. کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین. دوسرا وَيَتِيمًا, یتیم کو کھانا کھلاتا ہے, وَأَسِيرًا, اور قیدی کو کھلاتا ہے. اور پھر کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ, میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہا ہوں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. میرا ارادہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کسی بدلے کا تقاضا کرتا ہوں, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو. انما نطعمکم لوجہ اللہ. انسان خیر خواہی کرنا سیکھے تو صحیح. جب دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو یقین مانیے اللہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. یہ کووڈ آیا, کتنے ہی لوگ اس کووڈ کی نظر ہو گئے, ان میں نہ جوان نہ عورت نہ مرد, کسی کی تخصیص نہیں تھی. ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے میڈیکل اسپیشلسٹ وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوئے, لیکن روزانہ کی بنیاد پہ انہوں نے اللہ کے لیے صدقہ دینا شروع کر دیا. آج وہ زندہ سلامت پھر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ڈاکٹر عاصم شیخ اس کا نام ہے, آپ بے شک اسے مل کے دیکھ لیجئے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں, اور ان کے متعلق بھی یہی تھا کہ ابھی گئے کہ گئے, لیکن اللہ رب العزت نے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کان میں پڑھی, الصدقۃ رد البلاء, صدقہ بلاؤں کو ختم کرتا ہے, مصیبتیں ٹال دیتا ہے. انہوں نے یہ سوچ لیا کہ زندگی ملنی ہے یا نہیں, اللہ کے رستے میں صدقہ تو کرو, غربا کا پیٹ تو بھرو, کسی کی آسودگی کا بندوبست تو کرو. آج ہم ہر شخص کے لیے مشکلات پیدا کر کے سمجھتے ہیں مجھے سکون مل جائے, نہیں ملے گا. سکون اس وقت ملے گا جب دوسرے کے سکون کے لیے کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے نیکی کا بدلہ نیکی رکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت سورۃ رحمان کے اندر فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بتاؤ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو میرے عزیز بھائیوں, میں نے آغاز میں جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں
من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا، جو شخص نیکی کرے گا، وہ مرد ہے یا عورت، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن نیکی کرے تو ایمان کی حالت میں، اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت پہ، رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان ہونا چاہیے، آپ کے احکامات کو سچا تسلیم کرنا چاہیے اسے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اللہ اسے بہترین گزرانے زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمارا بھی عقیدہ ایسا بنا دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی اپنی جگہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب وہ قیامت کے دن میرے حضور آئیں گے، میں اس کی جزا ایسی دوں گا جو بہت ہی بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی اچھی ہوگی جو وہ عمل کرتے رہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نیکی کی برکات دنیا میں اس کو ظاہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والوں کو کیا ہے، یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، خیر سوچیں اور خیر کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ لیکن بستیوں والے کرتے کیا ہیں؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اللہ کی ہر بات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اگر کہیں گڑے پڑے اور سخت لوگوں کے نقصان کے دچار ہوئے، زلزلے آئے، بلڈنگیں گر گئیں، لاشیں اٹھانی پڑی، کہا یہ اللہ کی ناراضگی ہے، کہتے یہ مولوی پاگل ہو گئے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا کیا معاملہ ہے؟ یہ فطرت ہے، زمین کی سلائیڈیں ہلتی ہیں، زلزلہ آ گیا، اللہ کا کوئی کردار نہیں۔ کیا سوچ لیا ہے ہم نے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، جو انسان نیکی کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی بدلہ عطا کرتا ہے، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ادھر لاٹری کے لیے میں ڈالوں اور وہ اسی وقت میری لاٹری نکل آئے، ایسا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، اگر نیکی کی ہے تو نیکی کر کے تھوڑا سا صبر کر، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھے لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ لا یظلم مؤمنا، اللہ کسی ایماندار کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، حسنتن، جب ایماندار نیکی کرتا ہے، یعطا بہا فی الدنیا، اللہ اس نیکی کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، ویجزا بہا فی الآخرہ، نیکی میں اس کا دنیا میں ہی نیکی ختم نہیں ہوتی، اللہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ باقی رکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، لیکن ایک کافر آدمی فَيُطْعِمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، ایک کافر آدمی اگر دنیا میں کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کی نعمتوں سے نواز کے سارا حصہ دنیا میں ختم کر دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانے، اسی لیے اللہ رب العزت کو دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لیکن ہم دنیا اور آخرت کے طالب نہیں، صرف دنیا کے طالب ہیں۔
اللہ نے کہا اگر صرف دنیا کی طلب کے لیے کیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک صحابی کے گھر گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اللہ نے ایسی بنائی ہے، 1400 سال گزر گئے، آج ہم جیسے گناہگار جب آپ کا نام لیتے ہیں یا آپ کی ذات کا تصور کرتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے، ایک محبت کے جذبات اٹھتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ خود کسی کی دروازے پہ تشریف لائے ہوں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ بڑی خوشی سے اس نے اندر بٹھایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں سب سے زیادہ خیر خواہ، جب بھی آپ کہیں تشریف فرما ہوتے تو موقع کی مناسبت سے نصیحت فرماتے۔ آپ نے دیکھا جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ایک روشن دان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشن دان کو دیکھ کے کہا میرے ساتھی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ روشن دان ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں بنایا ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ روشنی اور ہوا آئے۔ آپ نے فرمایا کاش اس نیت کے ساتھ تو بناتا کہ اذان کی آواز اندر آئے تو روشنی تو ہوا نے تو آنا ہی تھا۔ اگر نیکی کی نیت کر لیتے تو اس کی وجہ سے یہ روشن دان تمہارے لیے عبادت اور ثواب کا سبب بن جاتا، تمہاری بلائی کا سبب بن جاتا۔ اور یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جاہلیت میں بھی لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ بھی اس زمانے میں سمجھتے تھے کہ زمانہ نیکی کا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ شہر مکہ کو چھوڑ کے ایک غار ہے جبل نور کے اوپر جسے غار ہیرا کہتے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کچھ دن ہوئی تو پہلی دفعہ وہ فرشتہ وحی لے کے آیا جن کا نام جبریل ہے۔ آتے ہی اس نے کہا اقرا، اب پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ اللہ ھذا القیاس کئی دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم بہت گھبرائے، آپ جلدی سے گھر آئے، آ کے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ سے کہنے لگے ذملونی ذملونی ذملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے کمبل اڑا دیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے جان کا خطرہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ نے جو جواب دیا حدیث کی کتابوں میں وہ لفظ ہیں، کہنے لگی کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ جیسے شخص کو کبھی ہلاک یا رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اب سیدہ خدیجہ پہ نبوت نہیں تھی اس وقت، ابھی صاحب نبوت نے کوئی اچھائی اور خیر کی باتیں بھی نہیں لوگوں کو بتائی تھی، نیکی اور برائی کی تمیز بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود معاشرے کا ہر دانا انسان سمجھتا ہے کہ نیکی کرنے والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ یہ سیدہ خدیجہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا، کہا کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ جیسے انسان کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، اور گرے پڑوں کو، کمزوروں کی دستگیری کرنے والے، انہیں اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس کپڑا نہیں انہیں کپڑے پہنانے والے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ سچی اور اچھی بات کرنے والے ہیں. 5 صفات آپ کے اندر ہے، اللہ آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا. اور یہ صفات کیا ہیں؟ کیا ان کا نام نیکی نہیں ہے؟ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، کیا صلہ رحمی نیکی نہیں ہے؟ ہم بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، چند مرلوں کے مفاد کے لیے بھائی کا جانی دشمن بنا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی سکا بھائی نہیں، سکی بہن کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. تو جو صلہ رحمی کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرتے. جو شخص گرے پڑے لوگوں کو اٹھائے، جو لوگوں کو پھٹے پرانے لباس اتار کے لباس پہنے ان کے جسم کو کجے، اور جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرے اور حق بات کہے، اللہ اسے ذلیل نہیں کرتے. تو میرے بھائیو، یہ نیکی کے بدلے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نیکی کرنے والے کو 5 انعام اللہ دنیا میں دیتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ان للحسنۃ لنور من القلب. پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، نیکی کرنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے. ان للحسنۃ لنور فی القلب وضیاء للوجہ، اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، پھٹکار نہیں پڑی ہوتی. وقوۃ فی البدن، اس کے بدن میں قوت آتی ہے اللہ کی طرف سے، صحت اور عافیت کی زندگی بسر کرتا ہے. وسعۃ فی الرزق، اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، ومحبۃ فی قلوب الخلق، اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک اس شخص کی جو لوگوں کو دیتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے منصب پہ بیٹھ کے رشوت لیتا ہے، دونوں میں سے کس سے محبت کریں گے؟ ایک وہ شخص جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ایک وہ شخص جو لوگوں کی خیر کے لیے بھلائی کے لیے کرتا ہے، آپ کس کو اچھا سمجھیں گے؟ ایک شخص چور ہے اور ایک شخص لوگوں پہ احسان کرتا ہے، آپ کسے اچھا سمجھیں گے؟ کس کی آپ کے دل میں کس کے لیے عزت ہوگی؟ 5 انعام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے کہ اس کا دل اللہ منور کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے دے، ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دے. دوسرا فرمایا وضیاء فی الوجہ، اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. وقوۃ فی البدن، اس کے بدن میں ایک طاقت اور قوت آ جاتی ہے. وسعۃ فی الرزق، اس کے رزق میں وسعت آتی ہے. ومحبۃ فی قلوب الخلق، اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے. اور جو شخص اس کے اپوزٹ کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی گناہوں پہ عبارت ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا، تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ لَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ، اللہ برائی کرنے والے کے دل کو تاریک کر دیتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جب انسان برائی کرتا ہے نقطۃ سودا، ایک سیاہ ڈاٹ پڑ جاتا ہے اس کے دل پہ. اگر تو نیکی کے بعد بلائی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو وہ ریموو ہو جاتا ہے، وگرنہ ہر برائی کے بعد برائی کرتا ہے تو وہ ڈاٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا دل زنگلود ہو جاتا ہے جو وہ کسب کر رہا ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ نے دعا کی تھی اے اللہ اسے دین کا فہم دے دے،
دنیا میں کوئی بھی انسان جب قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتا ہے تو سیدنا عبداللہ کا مشورہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کے متعلق کیا کہا. تو فرمایا وَسَوَادٌ فِي الْوَجْهِ، برائی کی وجہ سے چہرہ بگڑ جاتا ہے. وَوَحْنٌ فِي الْبَدْنِ، اس کے بدن کے اندر بھی خباثتوں کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے. وَزَيِّقًا فِي الرِّزْقِ، ان خباثتوں کی وجہ سے اللہ اس پر رزق اس پہ تنگ کر دیتے ہیں. وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، ان خباثتوں کی وجہ سے مخلوق کے دل میں ان کے متعلق بغض، غصہ، عناد، نفرت آ جاتی ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو ایسی بات سے محفوظ رکھے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت اس نیکی کی وجہ سے انسانوں پہ کتنے فضل اور رحم کرتے ہیں. اللہ مالک نے ایک قوم کو کہا وَيَا قَوْمِ، نبی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو. اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، آسمان پہ رحمت کی بارشیں برسائے گا اور تمہیں قوتوں سے نوازے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، نیکی کا رستہ اپناؤ. انہ کان غفارا، سب سے پہلا انعام اللہ کا یہ ہوگا تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان پہ رحمت کی بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال، وہ مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. وبنین، تمہیں بیٹے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ دنیاوی فوائد نہیں ہے دنیا انسان کے لیے. اللہ اکبر. پھر ایک تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو، نیکی کا جذبہ پیدا کر لو، اللہ تمہارے سارے معاملے آسان کر دے گا. اور یقین جانیے آج ہم پریشان ہیں، بیٹوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، کاروباری معیشت کے متعلق پریشان ہیں، اور معاملات کی آسودگی کے متعلق پریشان ہیں، گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کہتے ہیں اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو، میں تمہارے سارے معاملات آسان کر دوں گا. اور یقین جانیے اسی طرح اسی لفظ کے تحت اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر تقوی اختیار کرو گے، خوف خدا دل میں پیدا کر لو گے، میں تمہیں مصیبتوں سے نکال دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، یجعل لہ مخرجا، میرے رب کا وعدہ ہے میں اسے مصیبتوں سے ضرور نکالوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دوں گا جو سوچ بھی نہیں سکے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے معاملات میں خود مختار ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اسے دوں یا نہ دوں.
ان اللہ بالغ علی امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، نیکی اور تقوی کی قدر، ایک واقعہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر، ان دونوں جوانوں کے متعلق بچپن سے ان میں اتنی نیکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یوں تو ہر صحابی ایک سے ایک بڑھ کے ہے، لیکن بچپن اور جوانی میں اتنی پاکیزگی اور اتنی نیکی اور طہارت، یہ منفرد دونوں نوجوان تھے۔ اللہ رب العزت انہیں ان کی نیکی کی بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے لیے یہ قدوہ ہیں، ہمارے لیے یہ رہبر ہیں، ان کی زندگی سے بہت سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ دوپہر کا ٹائم تھا، پڑاؤ ڈالا تو تپتی ہوئی دھوپ میں ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا۔ یہ اور ان کے ساتھی کھانا کھانے لگے تو انہوں نے اسے بھی آواز دی، او بھائی اللہ کے بندے ادھر آ، کھانا کھا لے۔ کہنے لگا نہیں میں روزے سے ہوں۔ کہنے لگا جنگل میں بکریاں چرا رہے ہو، گرمی کی شدت ہے اور فرض روزہ بھی نہیں ہے، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیوں؟ کہنے لگے آگے کی منزل بہت دور اور کٹن ہے، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ دل میں خیال آیا اس کا امتحان تو لوں۔ کہنے لگے کہ بھائی ایک بکری بیچ دے، ہم اسے ذبح کر کے گوشت پکاتے ہیں، تجھے بھی کھلائیں گے، تم افطاری کر لینا۔ کہنے لگے بکریاں میری نہیں، میں تو مزدوری پہ چرا رہا ہوں، فلاں شخص کا غلام ہوں، اس کی بکریاں ہیں۔ آزمانے کے لیے کہہ دیا کہ کہتے نا بھیڑیا کھا گیا تھا، اس نے کون سا پوچھنا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس نے جو جواب دیا، اللہ اکبر۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا نا کہ بھائی اپنے مالک کو کہنا کہ ہماری بکری بھیڑیا کھا گیا، ہم سے پیسے وصول کر لو، تو کہنے لگے فَإِنَ اللَّهَ، اگر میں اسے دے دوں پھر اللہ کہاں ہے، اس کو کیا جواب دوں گا؟ وہ یہ کہہ کے چل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، ہم بھول گئے۔ مدینہ منورہ میں جا کے اس کے مالک کو ملے، کہنے لگے میں یہ تمہارا غلام اور غلہ خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ کتنی قیمت لوگے؟ اس نے کہا میں اتنے پیسے لوں گا۔ سودا ہو گیا، مالک غلام بھی خرید لیا اور غلہ بھی خرید لیا، اور غلام کو بلا کے کہنے لگے آج سے تم آزاد ہو اور یہ سارا غلہ تیرا ہے، تیری نیکی کی وجہ سے اللہ نے یہ رزق تمہیں عطا کیا ہے۔ آج ہم حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر ہمیں احساس نہیں کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ ہمیں کوئی احساس بھی دلائے نا، اللہ ینظر الیک، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہتے دیکھتا رہے، آج تو فائدہ اٹھا لوں، کل بھگت لیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تو اپنی نیکی کا اپنے آپ کو فائدہ ہے۔ یاد رکھیں نیکی اتنی قدردانی والی چیز ہے، اگر باپ کرے تو اللہ اولاد کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج سورۃ کہف پڑھی ہوگی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن پچھلی رات جو گزر چکی اور آج مغرب کی اذان سے پہلے پہلے سورۃ کہف پڑھ لے گا، وہ آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ کے نور میں اس کی حفاظت میں آ جائے گا۔ سورۃ کہف کے اندر سیدنا موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہنے لگے میں۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے کہا وفوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر علم والے کے اوپر علم والا رکھا ہے۔ جاؤ فلاں شخص کو ڈھونڈو، اس سے سیکھو تھوڑا سا۔ خیر یہ لمبا واقعہ ہے، ڈھونڈ کے وہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا موسیٰ میں تمہیں تعلیم تو دے دوں گا، اپنے ساتھ تو رکھوں گا، لیکن تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں صبر کروں گا جی؟ 3 واقعات ہوئے، تینوں میں موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا۔ ان میں ایک واقعہ یہ تھا، ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کے لیے دو۔ انہوں نے کہا جاؤ کام کرو، روزانہ لوگوں کی مہمانی کرتے رہے ہم۔ یعنی انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا۔ چلنے لگے تو ایک دیوار کو دیکھا جو بالکل گرنا چاہ رہی تھی۔ خضر کہنے لگے موسیٰ اس دیوار کو سیدھا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، آپ دیواریں ان کی سیدھی کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ خضر نے کہا اب تیرا میرا اور رستہ الگ۔ انہوں نے کہا چلو الگ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح سبب کیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ جو دیوار تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی فی المدینہ، اس شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دونوں کے نیچے خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ باپ کی نیکی بچوں کی مال کی حفاظت کا ذمہ بن گئی کہ ان کا باپ نیک تھا، انہوں نے نہیں کھانا کھلایا تو پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تیرے رب کا ارادہ یہ تھا کہ جب بچے جوان ہوں تو اس وقت خزانہ نکال کے اپنے کام میں، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میرے رب کا حکم تھا تب میں نے کیا ہے۔ ذَلِكَ تَعْوِيلٌ، یہ اس بات کی تعویل ہے مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، آپ اس بات پہ صبر نہیں کر سکے۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے میری اور آپ کی، وہ یہ ہے کان ابوہما صالحا، بستی والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ ان کے خزانے کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ کہا نہیں کی تو کیا بات ہے، یہ میرے بندے کے بیٹے ہیں، یہ یتیم ہے، ان کا خزانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں نیکی کا فائدہ صرف اپنی ذات کو نہیں، اللہ اولادوں کو بھی دیتا ہے، اور ایک خاص حد تک اولادوں کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر وہ بالکل بگڑ کے دوسرے رستے کو اختیار نہ کریں تو اللہ باپ کی نیکی کی وجہ سے اولادوں کو ہمیشہ محفوظ فرماتے ہیں، ان کے معاملات میں آسودگی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اولادوں کی اچھی تربیت کر کے نیکی کو کنٹینیو کرو، تاکہ یہ نیکی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی نیکی کی وجہ سے محفوظ رہ سکے۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ہر انسان اپنے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مستقبل اور ہماری اولادوں کے مستقبل کی ذمہ داری اللہ اس وقت لے لیتا ہے جب ہم نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے
گھٹنے پہ ایک گڑھ نکل آیا ہے، بہت سے طبیبوں کو دکھایا ہے، دوائیں بھی لی ہیں، چیرے بھی دلوائی ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ اللہ رب العزت مجھ پہ رحم کر دے۔ آپ نے اسے کہا جاؤ کسی ایسی بستی میں چلے جاؤ جہاں پانی ناپید ہے، وہاں کنواں کھودو اور اس کنویں کو لوگوں کے لیے وقف کر دو۔ انی ارجو ان ينبع هناك عین ويمسك عنك الدم ففعل الرجل فبرأ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں جب تم یہ کنواں کھودو گے وہاں پانی کا چشمہ نکلے گا، لوگ اس سے پانی پیئیں گے اور تمہارے زخم کا خون بہنا بند ہو جائے گا۔ امام ذہبی کہتے ہیں اس شخص نے جا کے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اس پانی لوگوں کو پلانے کے سبب جو ہے اللہ نے اس کی تکلیف کو رفع فرما دیا۔ تاریخ اسلام میں ہمیں بے شمار ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت برائی کو پسند نہیں، ان اللہ لا یرضا، لوگوں اللہ راضی نہیں ہوتا، تمہارے کفر، تمہارے انکار، تمہاری نافرمانی سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تمہاری فرما برداری اور اطاعت پہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس کائنات میں ہر چیز کا متصرف اللہ ہے، اور اللہ رب العزت نے نیکی کے متعلق فرمایا جو میں آغاز میں آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہے یا عورت، لیکن عمل ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اسے بہترین گزرانے زندگی بھی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن بھی اللہ اسے بدلہ دیں گے جو بہترین کام کرتا تھا۔ اور نیکی ایک ایسی چیز ہے، یہ کافر بھی کرے تو اللہ اس کا نام بھی بلند کر دیتے ہیں۔ حاتم طائی کی مثال آپ دیکھ لیں، عدی بن حاتم نے رسول اللہ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ این ابی، میرا باپ کہاں؟ آپ نے فرمایا فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ اس نے تڑپ کے کہا این ابی، یا رسول اللہ میرا باپ؟ اور حاتم طائی وہ شخص تھا جس نے ایک شخص جس کے جسم کا ایک لوتھڑا ٹوٹ کے گر پڑا تھا ایکسیڈنٹ میں، اس نے اپنی ران سے گوشت کاٹ کے دے دیا تھا کہ اس کو شفا مل جائے۔ چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، ایمان کی نعمت اس کے پاس نہیں تھی، آپ نے فرمایا قیامت تک اس کا نام رہے گا اس کی نیکی کی وجہ سے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان، یہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا، حاجیوں کے لیے خیمے لگایا کرتا تھا کہ یہ حاجی یہاں کے رہیں، انہیں کھانا صبح شام کھلایا کرتا تھا۔ اس کے متعلق صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عبداللہ بن جدعان کے متعلق فرمائیے، آپ نے فرمایا فی النار، جہنم میں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس نے پوری زندگی کبھی یہ نہیں کہا تھا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، یعنی اس نے اپنی عظمت، عزت اور شرف کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ قیامت تک اسے ملتا رہے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اے اہل ایمان، ہماری نیکی دونوں جہانوں کے لیے کارآمد ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بدلہ عطا کرے گا۔ اور اس تصور کو اپنے ذہن سے کھرچ دیجئے کہ نیکی کا زمانہ نہیں، نیکی کا ہی زمانہ تھا، نیکی کا زمانہ ہے اور نیکی کا زمانہ قیامت تک رہے گا۔ جو نیکی کرے گا اپنے لیے بھلائی کرے گا، جو برائی کرے گا وہ اپنے خلاف چارج شیٹ بنا رہا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔
جس کا دل چاہتا ہے شکر کا رستہ اختیار کر لے، جس کا دل چاہتا ہے کفر کا۔ اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔